الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. ہر سال کی طرح اس سال بھی محترم صدر مسجد حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس خوش شریف کے مبارک موقع پر ایک علمی سیمینار کا اہتمام فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو تصوف، طریقت، شریعت اور دین کی اہم باتیں اور اہم مقاصد آپ کو پہنچایا جا سکے۔ آج بھی 3 مقالہ نگار جن کے عنوانات اور مقالہ سن چکے۔ سب سے پہلے مولوی محمد عمر احمد صاحب اپنا مقالہ آفاق کی اہمیت، حفاظت اور موجودہ قانون کے مضر اثرات پر پیش کرنا ہے۔ مقالہ بڑا مجلد تھا اور حالات حاضرات کے تحت بڑی اہمیت کی حفاظت کا بھی مسئلہ تھا۔ انہوں نے بہت سے تیزی سے آپ کے سامنے ان تمام مسائل کو پیش کرنا ہے۔ دوسرے مقالہ نگار عزیزم محمد بن فخار صدیقی حفظہ اللہ ہیں۔ اب یہ اپنا عنوان جو ہے حضرت شاہ راجہ مہتادے کے خدمات کو تعلیمات کا بیان کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا وسیع میدان ہے خدمات اور تعلیمات کا۔ کسی ایک موضوع پر اگر دیا جائے تو شاید اس کے بارے میں کئی دن تک کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اتنے وسیع مضمون کو مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل تو ہے، لیکن انہوں نے بڑی ہی کوشش اور جستجو سے بہت اختصار کے ساتھ ہی بیان کیا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ علماء دین کی تعلیمات کا مقصد کیا ہے اور ان کی تعلیمات میں کیا ہدایت ملتی ہے اور کس طرح سے بننے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرے مقالہ نگار عزیز محترم مولوی نظام پاشا صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ ان کا موضوع بڑا وسیع ہے کہ تصوف اور ہمارا طرز عمل جو ہے دونوں کے بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تصوف کی اہمیت حفاظت کو بھی بتلایا اور ہمارے طرز عمل بھی بتلایا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف نہ خالق کو بھولنا ہے نہ مخلوق کو بھولنا ہے۔ اور دو چیزوں کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم خالی تصویریں کے مسجد میں بیٹھ جائیں اس کا نام تصوف نہیں ہے، یا خالی دنیا میں پھنسے رہے اس کا نام بھی تصوف نہیں ہے۔ جب اللہ کا بھی قدر کرو اور جو بندگان خدا کا بھی قدر کرو، اسی کا نام کیوں کے بعد بزرگوں نے تصوف کی تعریف یہی کی خدمت چکر۔ انہوں نے پورے کتابہ اور نہیں کی پر یہی انہیں بنوا کہ تصوف کیا ہے، خدمت چکر۔ اور خدمت چکر کیا ہے؟ جس کو جس کی ضرورت ہے وہ کرو، کسی کو علم کی ضرورت ہے تو علم دو، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دو، کسی کی بیماری ہے تو اس کے شفا کا علاج کرو، پر جو ہے یہ ہے۔ تو چنانچہ آپ نے حدیث شریف اکثر سنی ہوگی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ راستے سے جا رہا تھا کہ ایک کا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور وہ کیچڑ سے تر بتر اس سے کاٹ رہا تھا۔ وہ جو ہے کنویں میں اتری اور اپنے موزے میں پانی لا کے اس کے منہ میں ڈالا۔ اب آپ بتائیے کہ یا کوئی ولی تھا وہ، یا کوئی مسلمان تھا یا کون تھا وہ،
کتا کا ناپا نہیں زیادہ جس کا کہتے ہیں، اس کے تڑپنے پر وہ گرم کھاتے ہوئے پانی پلائی اور اس کی وجہ سے وہ گئے. تو اس کا جب ذکر آپ کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا تو جنتی. تب آپ غور فرمائیے کہ اس کو جو جنت کی بشارت کیا کون سے نمازوں پہ دی گئی، کون سے روزوں پہ دی گئی اور کون سے علم پہ دی گئی. نہ روزوں کا ذکر، نہ نمازوں کا ذکر، نہ علم کا ذکر، وہ صرف خدمت کرتا ہے. مخلوق کے ساتھ محبت، خلق خدا کے ساتھ مربت، یہی چیز تو اس کے فیصلہ ہمارے عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ عورت جو ہے نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، پڑھانی، یہ سب چیزوں کا ذکر کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات سے بتائی گئی، لیکن اپنے پڑوس کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے. حق اللہ کو ادا کر رہی ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ اس کا ایک معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا تو جیسا کی تو معلوم یہ ہوا ہے کہ صرف ہم عبادات کو، ذکر کو ہم سمجھ کے مخلوق سے غافل ہو جائیں، حقوق لباس سے غافل ہو جائیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے. بلکہ کمال یہی ہے تو سلوک حقیقت یہ ہے کہ خالق کا بھی حق ادا کرو، مخلوق کا بھی حق ادا کرو. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے سجادہ مسلم صاحب حفظ اللہ کو کہ آج کے عنوانات بڑے کامیابی کے ساتھ جو ہے پیش کیے گئے. انشاءاللہ تاجر طبع پیشات اس سے پیدا ہوگا. اللہ ہم سے سننے کو پھر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ الطیبین وأصحابہ اجمعین.